آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ایک سوال ہے، کیا ایصال ثواب کے لیے قل خوانی اور قرآن خوانی یہ جائز ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں قرآن و سنت کے حوالے سے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایصال ثواب کا طریقہ کار کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک پسندیدہ دین اللہ کے ہاں وہ اسلام ہے۔ اسلام ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے جس کے اندر جب تک انسان زندہ رہتا ہے تو اس حوالے سے بھی ہدایات موجود ہیں، اور جب ایک انسان فوت ہوتا ہے تو موت کے بعد کیا کرنا چاہیے، اس مرحوم کے لیے جو پیچھے وہ رساں ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے بھی قرآن و سنت کے اندر ہدایات موجود ہیں۔ دیکھیں، اسلام ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے، منہج ہے، مسلک ہے کہ ایک انسان اس کی تجہیز و تکفین کے حوالے سے مکمل رہنمائی موجود ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کو نہلانا کیسے ہے، یہ پورے کا پورا طریقہ موجود ہے۔ اس انسان کو کفن کیسے پہنانا ہے، یہ طریقہ بھی موجود ہے۔ اس انسان کا جنازہ کیسے پڑھنا ہے، یہ طریقہ بھی موجود ہے۔ اس انسان کو قبر میں کیسے اتارنا ہے، یہ طریقہ بھی موجود ہے۔ اس کے لیے قبر کیسی بنانی ہے، یہ بات بھی موجود ہے۔ اور قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کس طرح دعا کرنی ہے، یہ طریقہ بھی موجود ہے۔ اور اس میت کو جب قبرستان میں لے جانا ہے تو لے جانے کے بعد اس کو دفنانا ہے، دفنانے کے بعد پھر اس مرحوم کے ساتھ قبر کے اندر کیا حساب و کتاب، کیا سوال و جواب، یہ بات بھی موجود ہے۔ محترم ساتھیو، جب اسلام اتنا خوبصورت دین ہے جس کے اندر ہر ایک چیز کے حوالے سے رہنمائی موجود ہے، تو یقیناً ایصال ثواب کے حوالے سے بھی اس کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیاں فوت ہوئی ہیں، 3 بیٹیاں۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کے لیے ضرور کیا ہوگا، اپنی اولاد کے لیے کون نہیں کرتا۔ ان کے شوہر بھی موجود تھے، یقیناً انہوں نے بھی ایصال ثواب کے لیے کیا ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام فوت ہوئے ہیں، صحابیات فوت ہوئی ہیں، یقیناً انہوں نے ایصال ثواب کے لیے کیا ہوگا۔ اس وقت قرآن موجود تھا، قرآن پڑھا جاتا تھا، بس ایک واقعہ کوئی میرا بھائی ایسا ہمیں بتلا دے قرآن و سنت سے، کسی مرحوم کے لیے پیچھے جو ورثاء تھے انہوں نے قرآن پاک پڑھا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کے لیے پڑھا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا ابراہیم علیہ السلام جو فوت ہوا اس کے لیے پڑھا ہو، کسی صحابی نے کسی صحابی کے لیے پڑھا ہو، کسی صحابی نے اپنی بیوی کے لیے پڑھا ہو، یا کسی بیوی نے اپنے شوہر کے لیے پڑھا ہو، یا کسی بہن نے اپنی بھائی کے لیے پڑھا ہو، یا کسی بھائی نے اپنے بہن کے لیے پڑھا ہو، بس ایک واقعہ ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھا ہو تو بس ایک واقعہ دکھا دیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رکھیں،
ایک طریقہ ہے قرآن خوانی کا جو ہم کرتے نہیں ہیں، وہ بہترین طریقہ ہے، وہ نہیں ہم کرتے۔ وہ کیا؟ آپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو قرآن پاک پڑھا جاؤ، قاری بنا جاؤ، حافظ بنا جاؤ، ناظرہ پڑھا جاؤ۔ وہ اولاد اور اولاد در اولاد در اولاد وہ جب بھی قرآن پاک پڑھیں گے، وہ کہیں یا نہ کہیں، مرحوم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے کرنے کا کام جو ہم نہیں کرتے۔ باقی ایصال ثواب کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ ایصال ثواب کا طریقہ کار وہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، سمجھایا ہے، کر کے دکھلایا ہے۔ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امی فوت ہو گئی ہیں، کوئی بات بھی زیادہ نہیں کر سکی، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کروں۔ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ سعد روزانہ اتنا قرآن پاک پڑھ کے اپنی امی کے لیے ایصال ثواب کے طور پر بھیج دیا کرو، کہہ سکتے تھے آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ سعد اپنے گھر کے افراد کو اکٹھا کر کے قرآن پاک پڑھواؤ اور وہ اپنی امی کے لیے ایصال ثواب کے طور پر وہ کرو، یہ بھی تو کہہ سکتے۔ آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا ایک کنواں کھدوا اور اس کنویں کا اوپر جو نام رکھنا ہے تو نے وہ کیا؟ بیر ام سعد، سعد کی ماں کے نام کا کنواں، اور وہ وقف کر دیں۔ یہ بہترین ایصال ثواب کے لیے یہ طریقہ کار ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ کوئی مسجد بنوا دو، کوئی مدرسہ بنوا دو، کوئی رفاہ عامہ کا کام کرا دو، کسی مسکین غریب کی کوئی مدد کر دو ایصال ثواب کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں ایصال ثواب کا جو طریقہ ہے، قرآن خوانی جس کا کوئی ثبوت نہیں اور کل خوانی جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، خیرات کرو، طریقہ وہ اپناؤ جس سے میت کو فائدہ ہو۔ وہ کیا ہے؟ چپ کر کے مستحق لوگوں تک پہنچا دو، بے شک پیک کر کے پہنچا دو، کچے چاول پہنچا دو، گوشت کچا پہنچا دو، پکوا کے پہنچا دو۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے پورے مجمع کو اکٹھا کرنا ہے، بلانا ان لوگوں کو ہے جو ماشاءاللہ کھاتے پیتے ہوتے ہیں، اور ہم یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے اتنی بڑی خیرات کی ہے۔ یاد رکھیں، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ آپ چپ کر کے دیگیں پکوائیں اور کسی مدرسے میں جا کے دے دیں بچوں کو۔ مقصد تو ہے میت کو فائدہ پہنچانا، یہ تو نہیں ہے کہ کھانے والوں کو کھلانا، جو اچھا کھاتے ہیں پھر ان کو کھلانا۔ آپ اس طرح کریں، کوئی مریض ہے اس کو میڈیسن لے دیں اور کہیں اللہ اس کا ثواب فلاں مرحوم کو دے، بالکل بھی لے گا۔ کوئی مقروض ہے، اس کا قرضہ اتارنے کے لیے آپ کچھ اس کے ساتھ تعاون کریں، کہیں اللہ اس کا ثواب فلاں کو، یہ سب کچھ ہے۔ باقی قرآن خوانی، کل خوانی، یہ ساری رسمیں ہیں اور یہ ساری کی ساری مولویوں نے اپنے پیٹ کے لیے بنائی ہوئی ہیں، اپنے پیٹ کے لیے۔ اس لیے ہمیں اس طریقے کو اپنانا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہو اور آپ کی سنت سے ثابت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مرحوم کا زیادہ سے زیادہ کیا ہو فائدہ ہو۔ اور یہ کل خوانی، قرآن خوانی پورے کے پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ نہیں ہے، پورے صحابہ کرام کے زمانے میں ایک واقعہ نہیں ہے، تابعین تبع تابعین کے اندر ایک واقعہ نہیں ہے، حتیٰ کہ 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان 4 ائمہ میں سے کسی ایک امام، یقیناً ان کے زمانے میں ان کے رشتہ دار بھی فوت ہوئے ہیں، ان کے قریب و عزیز و اقارب بھی فوت ہوئے ہیں، کسی ایک امام کا واقعہ کہ اس امام نے قرآن خوانی کی ہو، کرائی ہو، اس نے کل خوانی کی ہو یا کرائی ہو، اور نام رکھا ہو کل خوانی کا اور نام رکھا ہو قرآن خوانی کا، بس ایک واقعہ بتلا دیں، انشاءاللہ اعتراف بھی کروں گا اور اسی طرح پھر درس میں دوبارہ کہہ دوں گا کہ مجھے پہلے مسئلے کا علم نہیں تھا، اب علم ہو گیا ہے، میں اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہوں اور سب کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔